یہ کہانی قدیم مصر کے ایک پرسکون اور پرانے گاؤں کی ہے جہاں وقت کے ساتھ غربت نے لوگوں کے چہروں پر مایوسی کی لکیریں کھینچ دی تھی۔ گاؤں کے مکین محدود وسائل کے باوجود اپنی زندگی بسر کرنے کی جدوجہد میں مصروف رہتے تھے۔ پتہ نہیں یہ کہانی حقیقت ہے یا محض حقائق، لیکن سن کر آپ اپنی زندگی کی بہت سی غلطیوں کو دور کر سکتے ہیں۔ ہم سب اپنی زندگیوں میں ایسی غلطیاں کرتے ہیں جن کا خمیازہ ہمیں طویل عرصہ تک بھگتنا پڑتا ہے، مگر دانش مندی یہ ہے کہ ہم دوسروں کے تجربات اور ناکامیوں سے سبق سیکھیں تاکہ ان غلطیوں کے خطرناک نتائج سے بچ سکیں۔ اس پرانے گاؤں میں ایک نیک دل تاجر صالح رہتا تھا۔ صالح اپنی ایمانداری اور محنت کے باعث پورے علاقے میں مشہور تھا۔ اس کے خاندان میں اس کی بیوی زلیخا اور اکلوتا بیٹا ہاشم شامل تھے۔ زلیخا بھی ایک صابر اور محنت کش خاتون تھی۔ وہ نہ صرف گھر کا کام کرتی بلکہ دن رات سلائی کر کے گھر کے اخراجات میں شوہر کا بھرپور ساتھ دیتی تھی۔ لیکن ہاشم ایک غیر ذمہ دار لڑکا تھا جس کا لاپرواہ رویہ والدین کے لیے مسلسل پریشانی کا باعث بن رہا تھا۔ وہ اپنی زندگی کی ذمہ داریوں سے بے نیاز ہو کر عیش و عشرت میں مگن رہتا تھا۔ اس قدیم گاؤں کا ماحول پرسکون اور دلکش تھا۔ اگرچہ وہاں کے لوگ غریب تھے لیکن ان کے دل سچائی اور ایمانداری کے چراغوں سے روشن تھے، اور یہی اس گاؤں کی پہچان تھی۔ ہر فرد اپنی محنت سے جیتا اور دوسروں کا بھلا چاہتا تھا، مگر اس سکون کے بیچ صالح کے دل میں ہمیشہ اپنے بیٹے کے بے پرواہ طبیعت کی فکر چھپی رہتی۔ صالح سارا دن دہاڑی کر کے شام کو تھکا ہارا گھر لوٹتا اور ہاشم کے مستقبل کے بارے میں سوچتا، لیکن پھر بھی وہ اپنے دل میں امید کا چراغ روشن رکھتا کہ شاید ایک دن ہاشم اس کی محنت اور قربانیوں کی قدر کرنا سیکھے گا۔ مگر ہاشم کی لاپرواہی اور عیش و عشرت میں مگن رہنا والدین کے لیے ایک مستقل تکلیف بن چکا تھا۔ والدین کی یہ حالت دیکھ کر بھی ہاشم کے دل میں کوئی تبدیلی نہ آئی اور وہ اپنی خواہشات کے پیچھے بھاگتا رہا۔ ہاشم کی بگڑی ہوئی زندگی کے پیچھے اس کی ماں زلیخا کا ہاتھ تھا۔ وہ بچپن سے ہی اپنے بیٹے کی ہر جائز اور ناجائز ضرورت بغیر کسی محنت کے پوری کر دیتی تھی۔ ہاشم کی عمر 25 سال ہو چکی تھی، لیکن ماں کی بے جا محبت اور لاڈ نے اسے زندگی کی سخت حقیقتوں کا سامنا نہیں کرنے دیا۔ وقت گزرتا رہا اور ایک دن ہاشم نے وہی کیا جس کا ڈر تھا۔ ایک دن گاؤں کے ایک غریب کسان سے جھگڑا کر کے اس کا گھوڑا زبردستی چھین لیا اور اس پر سوار ہو کر جنگل کی طرف نکل گیا۔ کسان جو اپنی محنت کے واحد سہارے گھوڑے سے محروم ہو چکا تھا، غم و غصے میں بھر کر سیدھا صالح کے پاس پہنچا۔ جب صالح نے کسان کی شکایت سنی تو اس کے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ اسے یہ جان کر شدید دھچکا لگا کہ چوری اور جھگڑے جیسے ناقابل معافی کاموں میں ملوث ہو چکا ہے۔ باپ کے لیے یہ خبر بالکل ناقابل برداشت تھی۔ شام کو جب ہاشم گھر واپس آیا تو صالح نے غصے اور مایوسی سے اسے خوب ڈانٹا۔ اس کے والد کی آنکھوں میں بیٹے کی حرکتوں سے پیدا ہونے والی بے بسی صاف جھلک رہی تھی۔ زلیخا نے بھی اسے سمجھایا، لیکن ہاشم پر ان باتوں کا کوئی اثر نہ ہوا، جیسے اس کا دل سب باتوں سے بے نیاز ہو چکا ہو۔ ہاشم کی بے پرواہی دیکھ کر صالح کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ آخرکار اس نے ایک فیصلہ کن قدم اٹھایا۔ اس نے سخت لہجے میں کہا، بیٹا تم اب بڑے ہو چکے ہو، یہ وقت ہے کہ تم اپنی زندگی کی ذمہ داری خود سنبھالو۔ آج سے تمہیں اپنے اخراجات خود پورے کرنے ہوں گے۔ جب تک تم ایک اشرفی اپنی محنت سے کما کر نہیں لاتے گھر واپس نہ آنا۔ ہاشم حیران ہوا مگر کچھ کہے بغیر گاؤں سے روانہ ہو گیا۔ صالح بھی دل ہی دل میں ٹوٹ چکا تھا، مگر اس کے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا۔ گھر سے روانہ ہونے سے پہلے زلیخا نے محبت کے ہاتھوں مجبور ہو کر اسے روک لیا۔ اپنی جمع پونجی سے ایک اشرفی نکالی اور ہاشم کو دیتے ہوئے کہا، یہ لے جاؤ اور شام کو واپس آ کر اپنے ابا کو دے دینا، کہنا کہ میں نے سارا دن محنت کر کے کمائی ہے۔ ہاشم نے ماں کی پیشکش فوراً قبول کر لی اور اشرفی لے کر روانہ ہو گیا۔ شام کو وہ واپس لوٹا، فخر سے اشرفی باپ کے سامنے رکھتے ہوئے بولا، ابا یہ میری محنت کی کمائی ہے۔ صالح نے اشرفی کو غور سے دیکھا۔ اسے فوری اندازہ ہو گیا کہ اس میں محنت کی جھلک نہیں۔ خاموشی سے اس نے اشرفی کو قریب جلتی ہوئی آگ میں پھینک دیا۔ ہاشم یہ منظر بے تاثر چہرے کے ساتھ دیکھتا رہا۔
ना कोई एतराज ना ही कोई रद्द अमल दिखाया। साले जो अपने बेटे की आंखों और चेहरों को पढ़ने का माहिर था, इसकी बेहिसी से सब कुछ समझ गया। साले ने सख्त लहजे में कहा, ये तुम्हारी मेहनत की कमाई नहीं हो सकती। अगर ये वाकई तुम्हारी मेहनत से कमाई होती तो तुम इसके ज़िया पर बेचैन हो जाते। अगले दिन हाशिम दोबारा रवाना हुआ। इस बार भी जुलेखा ने इसे 2 दिन रुकने का कहा और एक और अशरफी थमा दी। 2 दिन बाद वो वापस आया, लेकिन साले ने फिर वही किया, अशरफी आग में फेंक दी। हाशिम एक बार फिर खामोश रहा। तीसरी बार हाशिम ने दिल में पुख्ता इरादा किया कि अब वाकई वो अपनी मेहनत से कुछ कमा कर लाएगा। उसने गांव से निकलकर शहर का रुख किया। कई दिनों तक मुख्तलिफ कामों में सख्त मेहनत करना पड़ी। आखिरकार दिन रात की मेहनत के बाद उसने एक अशरफी कमाई। जब वो गांव वापस आया तो उसके चेहरे पर खुशी और इत्मीनान था। उसने फख्र से वालिद के सामने अशरफी रखी। अब्बा, ये मेरी मेहनत की कमाई है। साले ने अशरफी को गौर से देखा और उसे फिर आजमाने के लिए आग की तरफ बढ़ा, लेकिन इस बार हाशिम घबरा कर आगे बढ़ा और जल्दी से बोला, अब्बा, ये मेरी दिन रात की मेहनत की कमाई है। अगर चाहे तो किसी गरीब को दे दें, लेकिन इसे ज़ाया न करें। इसकी आवाज़ में दर्द और मेहनत की गूंज थी। साले ने मुस्कुरा कर कहा, बेटा, अब मुझे यकीन हो गया कि ये तुम्हारी मेहनत की कमाई है और यही वो सबक था जो मैं तुम्हें सिखाना चाहता था। जब इंसान अपनी मेहनत से कमाता है तो अपनी कमाई को यूं ज़ाया होते नहीं देख सकता। हाशिम के सुधरने और अपनी मेहनत से कमाई करने पर आंखों में नमी तैर गई। साले ने बेटे को गले लगा लिया। जुलेखा ने भी बेटे को गले लगाकर रो दिया। ये आंसू खुशी के थे, कबूलियत के थे। हाशिम को पहली बार अपनी जिंदगी का असल मकसद मिला, मेहनत, इज्जत और वालिदैन की खुशी। यूं ये छोटा सा खानदान सुकून और खुशी के साथ जिंदगी गुजारने लगा। कहानी हमें सिखाती है कि माँ बाप की मोहब्बत बेमिसाल है, मगर वक्त के साथ इसे समझदारी से इस्तेमाल करना ज़रूरी है। बेटे के लिए सबक ये है कि वालिदैन की सख्ती भी मोहब्बत ही की एक शक्ल है। माँ की दुआएं और बाप की रहनुमाई अगर सही वक्त पर कबूल कर ली जाए तो इंसान की ज़िंदगी बदल सकती है। आखिर में गुजारिश है, अगर आपको ऐसी पुरानी और सबक आमोज़ कहानियाँ पसंद है तो हमारे चैनल नूरानी वर्सा को लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने प्यारों के साथ ज़रूर शेयर करें। आपके तआवुन का बेहद शुक्रिया।